ایک نظام آپ کے سامنے رکھا ہے. وہ نظام انصاف کی بنیاد پر. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ڈسکرپشن سورہ قلم میں دیا ہے وہ یہ کہ آپ ایک عظیم اخلاق کے مالک ہیں. آپ کی وہ عظیم اخلاق کا ایک حصہ ہمارا مالی نظام ہے، جہاں پر کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جاتا، بلکہ آپ کے ساتھ بینک ایک پارٹنر بنتا ہے. پہلی صورت میں بینک پیسے سے پیسہ بنا رہا ہے، سود پر سود لگا رہا ہے، پینل انٹرسٹ چڑھا رہا ہے، زبردستی مکان کو قبضے میں لینے کی اس کے پاس اجازت ہے. اور دوسری طرف اسلامی نظام یہ بول رہا ہے کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں، قرض دینے سے پہلے ہی ہم دونوں بیٹھ کے سوچ سمجھ کر اس کام میں آگے بڑھیں گے. دونوں یہ طے کریں گے کہ ہم کوئی بنا سوچے سمجھے کوئی ایسا کام کے اندر پیسہ نہ لگائیں جس کے اندر فائدہ ہونے کا کوئی امکان ہی نہ ہو. یہی وہ عظیم اخلاق ہیں جس کی وجہ سے ایک مسلمان کو شراب، جوا اور پراسٹیٹیوشن اس قسم کے بزنس سے دور رہنے کو کہا گیا ہے اور اس کو حرام کیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ 2008 میں کیا ہوا تھا. پوری دنیا میں ایک اکنامک کولیپس ہوا تھا. بڑی بڑی کمپنیاں جو سود کی کمپنیاں تھیں وہ سب ڈوب گئی تھیں. آپ جانتے ہیں اس کی وجہ بھی کیا تھی. اس کی وجہ یہی تھی کہ سود پہ سود، سود پہ سود، اور ان لوگوں کو جھوٹے اکاؤنٹس بنانے کے لیے جس شخص کے پاس $5,000 کی بھی انکم نہیں تھی اس کو 10 لاکھ 20 لاکھ ڈالر انہوں نے قرض دیے اور اس قرض کو بیچنے کا انتظام کیا. کچھ تھا ہی نہیں، ایسٹ 5 روپے کا تھا، اس کے اوپر قرض 5 لاکھ روپے کا. تو اسی لیے ہماری جو مالی اکنامک سسٹم جو ہے ہمارا، وہ اس قسم کے اسپیکولیشن کو کسی قیمت پر بھی جائز نہیں قرار دیتا. ایک ذمہ دار شخص کو بناتا ہے. ہمارا مالی انتظام ایک ذمہ دار شخصیت کو فروغ دیتا ہے. اور ہم سب جو بھی عمل کرتے ہیں دنیا میں، ہمارا الٹیمیٹ مقصد یہی ہے کہ روز قیامت اللہ تعالی ہم کو جنت میں جگہ دے. پیسہ تو سب کے پاس ہوتا ہے، غیر مسلموں کے پاس بھی پیسہ ہے، مسلمانوں کے پاس بھی پیسہ ہے، کرسچنز کے پاس بھی ہے، یہودیوں کے پاس بھی. سب اس پیسے سے اور پیسہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن مومنوں کو جو چیز ممتاز کرتی ہے، جو ان سے الگ کرتی ہے، وہ یہ کہ ہمارا پیسہ انصاف کے طور کے اوپر، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر اور فیئرنس کے ساتھ انڈر لائنگ ایسٹ اور ان چیزوں کے اوپر، ان بزنسوں کے اوپر ترجیح دیتے ہیں جس سے انسانیت کا فائدہ ہے. جوئے میں انسانیت کا کیا فائدہ ہے؟ شراب میں انسانیت کیا فائدہ ہے؟ اس لیے مومن نہ جوئے کا بزنس کرتا ہے نہ شراب کا بزنس کرتا ہے. اگر آپ اس بات سے مطمئن ہیں کہ مجھے ہر حال میں اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے، اس لیے کہ وہ عظیم اخلاق کے مالک تھے، اور ہمیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جن کو پیدا کیا ہے صرف اس کی عبادت کے لیے. اگر یہ چیز آپ کے ذہن میں اچھی طرح بس جاتی ہے تو پھر آپ کو کوئی دل میں کدورت نہیں ہوگی کہ میں کوشش کروں گا کہ اسلامی نظام کے مطابق، چاہے چھوٹا انیشیٹو ہو تقوی کی طرح یا کوئی بڑا انیشیٹو ہو دوسرے بینکوں کی طرح، اس کا میں حصہ بنوں گا. اس ذمہ داری کو سیکھوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہر مومن سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں.
اور میں اپنے 25 سالہ وکیل ہونے کے تجربے سے آپ کو بول رہا ہوں کہ حرام و حلال کے معاملے میں ہماری بہنوں کا جتنا انفلوئنس ہوتا ہے گھر کے اندر وہ کسی اور کا نہیں ہوتا. عورتیں ہی پیچھے پڑتی ہیں مردوں کے کہ سود کے اوپر قرض نہ لیں. میرا یہ ایکسپیرینس رہا ہے. تو دعا گو ہوں اللہ سے کہ ہماری بہنوں کو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو اور مضبوط کرے اور ہم سب کے ایمان کو مضبوط کرے. ہمیں وہ بنائے جو اسلامی نظام ہم کو بنانا چاہتا ہے, یعنی ایک ذمہ دار شخصیت جو یہ سمجھتا ہے کہ جو پیسہ ہے وہ اللہ کی امانت ہے اور اللہ کی امانت کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ کرنا ہے, نہ کہ کسی سودی کاروبار کرنے کے لیے یا کسی سے سود پر قرض لینے کی بجائے ہم حتی الامکان کوشش کریں, پوری کوشش کریں کہ جو بھی انیشیٹوز ہیں اسلامک بینکنگ کے, اور اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی ہے اسلامک بینکنگ کو, آج پہلے کا دور نہیں رہا. آج کے دور میں لندن سے لے کے کوالالمپور تک اور دبئی سے لے کے دنیا کے ہر بڑے بڑے شہر میں, ویسٹرن کنٹریز میں, امریکہ میں, ہر جگہ اسلامی بینکنگ کی طرف لوگ رجوع کر رہے ہیں, اس لیے کہ زیادہ منصفانہ ہے. یہ لوگوں کی تکلیف کو سمجھتا ہے, یہ لوگوں کو ذمہ دار بناتا ہے. اور جب تک ہم اس بات کا احساس اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے اور جب تک ہم ایکٹیولی انوالو ہو کر اس معاشرے کے اندر اس تبدیلی کو لانے کی کوشش نہیں کریں گے جہاں ہم سود سے چھٹکارا پائیں, اللہ کے سامنے ہم جواب دہ ہوں گے. اور اللہ کے سامنے جو جواب دہی ہوگی وہ کافی مشکل ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم کو اس جواب دہی سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں سے پیدا کرے, ان لوگوں کے جیسا بنائے جو سود کے خلاف جنگ کریں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.